آپ عمران خان صاحب کی ریلی میں شرکت کے لیے آئے ہیں؟ بالکل شرکت کی جہاد ہے یہ جہاد ہے جہاد ہے جہاد ہے۔ یہ تو آپ کو دیکھو وہ عادت سے مجبور ہیں، وہ گھبرا چکی ہیں، بکلا چکی ہیں، تو انہوں نے یہ حرکت کرنی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں پھر عوام کا جذبہ جوش اسی طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارے قائد محترم جناب عمران خان صاحب نے لاہور کے لیے ریلی نکالنی تھی۔ تو یہ جو مافیا ہے، جو بڑا ایک گروپ بنا ہوا جو امریکہ سے لے کر یہاں کے پاکستان کی جو مافیا کا گروپ اکٹھا ہوا ہوا ہے، جو گندے ہتھ کنڈے کر کے ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک بزرگ شہری موجود ہیں، انہوں نے یہ چھڑی پکڑی ہوئی ہے، اس چھڑی کے سارے وہ چل رہے ہیں، تو آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت ہو۔ جزاک اللہ۔ انکل جی بتائیں، آپ یہاں پر کس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں اس صورتحال میں، اس کشیدہ صورتحال میں؟ یہاں یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں 83-84 سال کا بندہ ہوں، جی ہارٹ کا مریض ہوں، اچھا 2 آنکھوں کے آپریشن کیے ہوئے ہیں، اچھا گھٹنوں کا پرابلم ہے، پیشاب کا بیماریوں کا گڑھ ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اس جہاد میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں کہ یہ ایک جہاد ہے۔ یہ ملک جو لیا گیا تھا یہ اللہ کے نام، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات چلانے کے لیے لیا گیا تھا۔ اور یہاں آ کے یہ ظالم لوگ جو ہیں، یہ ظالم سیاستدان، یہ فوج اور یہ بیوروکریسی اور یہ سب ظالم لوگ جو ہیں، ان ظالم لوگوں نے آ کے اس بیچارے کا ظہور کیا ہے پاکستان کا۔ آپ عمران خان صاحب کی ریلی میں شرکت کے لیے آئے ہیں؟ بالکل شرکت کی جہاد ہے یہ جہاد ہے جہاد ہے جہاد ہے۔ اس نے تو اپنی ساری جائیداد بیچ دی، وہ شوکت خانم کے نام کر دی ہے۔ ان کے سارا ملک جو ہے وہ سارا ملک سیلابوں میں ڈوب گیا، ادھر ڈوب گیا۔ انہوں نے 1 روپیہ اپنی جیب سے نہیں دیا اور لوٹا ہے پورے پاکستان کو، یعنی ان کا خون چوس لیا، ہڈیاں چوس لی۔ ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ لوگ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عوام نے کیا قصور کیا ہے؟ پاکستان نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ بدلے لے رہے ہیں۔ جب یہ گئے تھے نا باہر ملک سے، ان کو ملک بدر ہوا، ان کی جائیدادیں بھی لے گئے، یہ بدلے لے رہے ہیں اس وقت کے کہ یہ عوام سے بدلے لے رہے ہیں، ملک سے بدلے لے رہے ہیں کہ ہمیں کیوں وہاں بھیجا کیوں گیا۔ یہ بوڑھے آدمی 90 سال کے نہ آئیں تو کیسے ہو گئے؟ ہم سے تو اگلی جان پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم زندہ تھے تو تم نے کیوں جہاد نہیں کیا؟ ملک کے لیے کیوں جہاد نہیں کیا؟ عوام کے لیے کیوں نہیں کیا؟ یہ ہماری عوام بھی بے حس ہے۔ ان کو ایسے اٹھ جانا چاہیے تھا کہ جیسے یہ مر جاتے سارے کے سارے 24 کروڑ، لیکن آزادی لے کے رہتے اس ملک کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہ شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بنجاش نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیوں آئے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جی۔ بڑا حیران ہوا میں آپ کو یہاں پر دیکھ کر، کہنا چاہ رہے ہیں آپ آج کے دن کے حوالے سے اور آج کی صورتحال کے حوالے سے؟ سر آج کی صورتحال دیکھیں، عمران خان صاحب جب نکلے ہم آئے ہیں، ٹھیک ہے، آج بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ خان ہمارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہمارا بھی حصہ ڈالنا بنتا ہے، تو ہم اپنا حصہ ڈالنے آ گئے۔ اچھا، تو آج کی جو کشیدہ صورتحال بنی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، پولیس کی جانب سے جو کارکنوں پر تشدد کیا گیا ہے، واٹر کین کا استعمال کیا گیا ہے، شیل برسائے گئے ہیں، گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے ہیں، اس صورتحال کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ تو آپ کو دیکھو وہ عادت سے مجبور ہیں، وہ گھبرا چکی ہیں، بکلا چکی ہیں، تو انہوں نے یہ حرکت کرنی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں پھر عوام کا جذبہ جوش اسی طرح اسی طرح عمران خان کے ٹیگر کھڑے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے لاہور باہر ہوگا، نہ کوئی کنٹینر نظر آئے گا، نہ آپ کو کوئی انتظامیہ نظر آئے گی۔ آپ کب سے یہاں پر آئے، مطلب کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہاں پر آئے ہوئے زمان پارک میں؟ میں آ گیا تو 12 بجے تقریباً آئے ہوں۔ اچھا، تو تب سے اب یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں ادھر ہی بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھ جاتے ہیں یا ٹیگروں کے ساتھ ملتے ہیں، دوستوں کو جو آئے ہوئے ہیں سارے، اچھا، ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ تو جو لوگ ابھی اپنے گھروں میں ہیں، جو کہ اس صورتحال کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے، آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے، کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کو کہ پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے؟ سارے پاکستان کے لیے یہی اچھا ہے کہ ٹی وی پر مت دیکھیں، باہر آئیں، ٹھیک ہے، میڈیا کی کوریج مت دیکھیں، باہر آئیں۔ ٹھیک ہے، آج باہر آئیں گے تو پاکستان بنے گا، آج باہر آئیں گے
عمران خان کے لیے تو پاکستان کی خاطر ہے. عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے, عمران خان پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے, تو ہمیں اس کے ساتھ نکلنا چاہیے, ٹی وی میں بیٹھ کر نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی کہ عملی طور پر میدان میں آنا چاہیے. بالکل آنا چاہیے, جو آ جائے گی عوام آپ دیکھیں گے. آپ کی نگران سیٹ اپ ہے, اس نے دفعہ 144 لگا کر ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور جو ورکر تھے ان پر تشدد کیا, ان پر شیلنگ کی اور پورے لاہور کی روڈز کو بلاک کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان ہوچے ہاتھ کنڈوں سے یہ تحریک روک نہیں سکتی. کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارے قائد محترم جناب عمران خان صاحب نے ایک لاہور کے لیے ریلی نکالنی تھی. تو یہ جو مافیا ہے, جو بڑا ایک گروپ بنا ہوا جو امریکہ سے لے کر یہاں کے پاکستان کی جو مافیا کا گروپ اکٹھا ہوا ہے, جو گندے ہتھ کنڈے کر کے ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ روک کے دکھا لو. یہ پاکستان کی عوام اب بفر چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریلیاں تو کیا, آپ کوئی روڈ بھی نہیں ان کا روک سکتے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا قائد نکلے گا اور ان کو انشاءاللہ پاش کر دے گا. اور ہم ان کو اپنی اچھے انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے آج الیکشن کا اعلان کر دیا ہے, اس کو اچھے طریقے سے الیکشن کی طرف جائیں, نہ کہ اچھے ہتھ کنڈے کر کے پاکستان میں لا قانونیت کا قانون لے کے آئیں. یہ ہمارے لیے بالکل, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے قدم پیچھے نہیں جائیں گے. ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, دن اور رات کھڑے ہیں,